عید کی نماز کا طریقہ بتانے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اسے آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ عید کی نماز میں جو ایکسٹرا تکبیرات کہی جاتی ہیں تو وہ کتنی بار کہی جاتی ہیں، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، اور ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک 6 ایکسٹرا تکبیر ہیں، بعض کے نزدیک 11 ایکسٹرا تکبیرات ہیں، اور بعض کے نزدیک 12، اور مختلف روایتیں ہیں۔ بہرحال تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے موقع پر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی دلیل دکھا کر، ایک آدھ حدیث دکھا کر دوسرے لوگوں کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں طبقہ حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے، سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ طریقہ صحیح ہے۔ میں کسی مخصوص طبقے، کسی مخصوص مسلک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ ایسا کہنے والا شخص کسی بھی مسلک، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں۔ بہرحال اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر ایک اسکول آف تھاٹ کے پاس اپنی دلائل موجود ہیں، اور قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں، صحابہ کے عمل سے دلائل موجود ہیں، اور اوتھینٹک روایت اور حدیثیں اور دلائل موجود ہیں۔ تو اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ سے 12 ایکسٹرا تکبیرات مروی ہیں، روایت کی گئی ہیں، اور بھی روایتیں ہیں۔ اور اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو مسعود الانصاری، ابو موسیٰ الاشعری، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان صحابہ سے 6 ایکسٹرا تکبیرات مروی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو حق اور باطل کا معیار بنا لیا جائے۔ تو اس مسئلے کو لے کر یا اس جیسے دوسرے فروعی مسائل کو لے کر امت میں انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اب عوام کیا کریں؟ جو اختلاف ہے علماء کے درمیان دلائل کی بنیاد پر، تو عوام کو کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ تو یاد رکھیں کہ عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ جو شخص جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کے مطابق عمل کرے، اور اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے لیے گنجائش چھوڑے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، باقی سب سنت کے خلاف، حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اب چونکہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی اکثریت فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے، حنفی اسکول آف تھاٹ کو، تو سب سے پہلے میں حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق عید کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اس کو میں تھوڑے ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق عید کی نماز میں 6 ایکسٹرا تکبیرات ہیں، یعنی عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی جس طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بس فرق یہ ہوگا کہ اس عید کی نماز میں 6 بار ایکسٹرا تکبیر کہی جائیں گی، اور اس کی صورت کیا ہوگی یہ آپ سمجھ لیں اچھی طرح۔ سب سے پہلے نماز جب شروع کی جائے گی تو تکبیر تحریمہ سے شروع کی جاتی ہے، یعنی جو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا جاتا ہے اور نماز شروع کی جاتی ہے، عام نمازوں میں ہر دن جس طرح کیا جاتا ہے، تو اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عید کی نماز شروع کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح عام نمازوں میں اللہ اکبر کہنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے عید کی نماز میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، اور اب ثنا پڑھنے کے بعد قرات شروع نہیں کریں گے عید کی نماز میں، بلکہ جو پہلی رکعت ہوگی اس میں قرات شروع کرنے سے پہلے ہم 3 بار ایکسٹرا تکبیر کہیں گے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے ثنا پڑھ لی ہے، اب ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ سب سے پہلے پہلی ایکسٹرا تکبیر کہیں گے، وہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اوپر تک، اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، ہاتھ باندھیں گے نہیں، ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے۔ یہ ہوئی آپ کی سب سے پہلی ایکسٹرا تکبیر۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ آپ کی 2 ایکسٹرا تکبیر مکمل ہوئی، اور پہلی رکعت میں اب تیسری آخری تکبیر، ایکسٹرا تکبیر کہتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر اب ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو قرات شروع کرنا ہے۔ تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر کہنا ہے، اور اس 3 تکبیر کہنے کے بعد اب قرات شروع کر دینا ہے۔ تو اب آپ کو پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملا لیں، سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی رکعت میں اگر پڑھیں تو بہتر ہے، سنت ہے، لیکن اگر نہ یاد ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ کوئی بھی سورت، چھوٹی سی سورت ملا لیں، وہ کافی ہے۔ تو قرات کرنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے۔ دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اب ڈائریکٹ قرات شروع کرنا ہے۔
اب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے آپ، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، دوسری رکعت میں اگر سورۃ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، سنت عمل ہے، لیکن نہ یاد ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی بھی صورت یاد ہو چھوٹی سی وہ ملا لیں، اس طریقے سے قرات آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ پھر قرات مکمل کرنے کے بعد اب آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے اور 3 ایکسٹرا تکبیر کہنی ہے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورت ملا کر سورت پڑھ لی، قرات کر لی، اب آپ کو پھر کہنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دینا ہے، ہاتھ باندھنا نہیں ہے۔ پھر یہ ہو گئی آپ کی دوسری رکعت میں پہلی ایکسٹرا تکبیر، اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی 6 زائد تکبیر مکمل ہوئی۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر آپ نے مکمل کر لی، جو کہ ٹوٹل 6 تکبیریں ہو گئی ایکسٹرا تکبیر۔ تو 3 تکبیر کرنے کے بعد کہنے کے بعد دوسری رکعت میں اب آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے، پھر رکوع میں جا کر رکوع سے پھر اٹھنا ہے، پھر سجدے کرنے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، جس طریقے سے عام نماز میں کیا جاتا ہے ویسا ہی آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ بڑا آسان مسئلہ تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب یہ عید کی نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا یہ سنت ہے۔ جمعے کی نماز میں خطبہ دینا یہ شرط ہے، یہ یاد رکھیے۔ پچھلی ویڈیو میں نے جمعے کے خطبے کو واجب کہہ دیا تھا، بلکہ یہ واجب نہیں شرط ہے، یعنی اگر جمعے کا خطبہ نہ دیا گیا تو جمعے کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن عیدین کی نماز میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا یہ سنت ہے کہ اگر کسی نے خطبہ نہ بھی دیا تب بھی عید کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہرحال سنت کو ادا کرنا ہی بہتر ہے۔